اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الاجمعین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. الجل ٹی وی HD کی پیشکش پروگرام اسلام اور سائنس، جس میں ہم تواتر اور تسلسل کے ساتھ سائنس اور جدید علوم کو اسلام کی روشنی میں ہم نئی نسل تک بتانے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ہماری نئی نسل اس بات کو سمجھ سکے، جان سکے، پرکھ سکے. اور یہ بات تسلیم شدہ ہے، یہ بات ایکسیپٹڈ ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں، چاہے وہ سائنس کے علوم ہوں، چاہے وہ غیر سائنسی علوم ہوں، جتنے بھی علوم ہیں، ان تمام علوم پر غلبہ، حاکمیت قرآن مجید کی ہے، سیرت رسول کی ہے اور اسلام کی حاکمیت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوا کہ کہہ دیجئے کہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ خلقت کی ابتدا کیسے ہوئی. گویا خداوند عالم نے انسانوں کو ایک دعوت فکر دی ہے، ایک سوچ انسانیت کو دی ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ تم زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ خلقت کی ابتدا کیسے ہوئی. اور یہی غور و فکر، یہی وہ مشاہدہ ہے جو کہ سائنس کی بھی بنیاد ہے. مگر سائنس اور جتنے بھی سائنسی اصول ہیں اور قوانین ہیں، ان کی بنیاد انسانی مشاہدے پر ہے، اور اس کے بعد اس مشاہدے کی بنیاد پر ایک مفروضہ قائم کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر ایک نظریہ یعنی تھیوری، اور پھر اس تھیوری کو پرکھا جاتا ہے تجربے کی روشنی میں یعنی ایکسپیریمنٹ کی شکل میں. اور پھر جب وہ تجربے سے بھی چیز ایکسیپٹڈ ہو جائے تو اس کو ایک مکمل قانون یعنی لا کی شکل دی جاتی ہے. مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر سائنسی مشاہدات یعنی آبزرویشنز جو کہ ہوتے ہوتے پھر سائنٹیفک لا تک تبدیل ہو جاتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہی سائنٹیفک لاز میں تبدیلیاں آتی گئی ہیں. یعنی آنے والے ماہرین نے، آنے والے اسپیشلسٹ نے، آنے والے سائنٹسٹ نے اپنے سے پہلے کے بہت سے سائنسی قوانین یعنی سائنٹیفک لاز کو رد کر دیا، اور ان کی جگہ دوسرے قوانین یعنی دوسرے لاز نے لے لی. اس کا مطلب ہے کہ ان مشاہدات، ان مفروضوں اور ان کی بنیاد پر جو بھی نتائج یعنی جو بھی ریزلٹس انہوں نے اخذ کیے، یعنی جو نتائج انہوں نے حاصل کیے اور اس کو ایک قانون لا کی شکل دی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسی قانون پر کرٹیسزم ہوا، اس پہ تنقید ہوئی، مزید اس پر تحقیق ہوئی، اور تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ نہیں، حقائق ایسے نہیں ہیں، ریالٹی ایسے نہیں ہے، تو ان کی جگہ دوسرے قوانین نے لی. اسی طریقے سے تقریباً جتنے بھی علوم ہیں ان میں سب میں یہی طریقہ کار ہے کہ جیسے جیسے انسانی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے تو آنے والے جو ماہرین ہیں، آنے والے جو ریسرچرز ہیں، جو محققین ہیں، وہ اس سے پہلے کی جو ترقی ہو چکی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر جو قوانین جو کہ مروجہ ہوتے ہیں، وہ قوانین جو کہ امپلیمنٹڈ ہوتے ہیں، انہی کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک نئی تحقیق اور اس کے بعد ایک نیا لا سامنے آ جاتا ہے. مگر یہ اسلام کی حقانیت ہے، یہ اسلام کی سپریمیسی ہے کہ وہ جو وصیت رسول ہے، وہ جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو تھامے رہو. تو قرآن اور اہل بیت کو تھامے رہنے کی پیغمبر اسلام کی تاکید اسی بنیاد پر ہے کہ قرآن اور اہل بیت یہاں کی تعلیمات کو دنیا میں کسی بھی سطح پر ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ تعلیمات ہر دور میں، چاہے زمانہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، ان تعلیمات کا ہر دور میں غلبہ ثابت ہوتا رہے گا. ہر دور تعلیمات قرآن اور تعلیمات محمد وآل محمد کو ایکسیپٹ کرتا رہے گا اور ان کے سامنے سرنڈر کرتا رہے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا ایک ایسا انداز اختیار کیا گیا ہے کہ جو کہ بالکل ایک چیلنج پر مبنی انداز ہے. قرآن مجید نے جگہ جگہ انسانیت کو چیلنج دیا ہے کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے. جگہ جگہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے یہ انداز خطابت اپنایا ہے کہ
کبھی خداوند عالم نے اس انداز میں انسانیت کو چیلنج کیا جو کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے انسانیت کو چیلنج کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کا رسالتی چیلنج ہے، یعنی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک انسانیت کو چیلنج دیا۔ اب دیکھیے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے دور میں کہ جب کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے علمی تربیت حاصل نہیں کی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بطور استاد استفادہ نہیں کیا، کیونکہ وہ الہی علوم کے امین ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ اس وقت تو مکہ کے معاشرے میں کوئی عالم بھی موجود نہیں تھا، اور اسی طریقے سے حجاز کی سرزمین پر بھی کوئی علمی سینٹر نہیں تھا، کوئی علمی مرکز نہیں تھا۔ اور پھر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک اس قوم میں جو کہ جہالت میں زندگی بسر کر رہی تھی، 40 برس تک اس قوم کے افراد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اور اس دوران پیغمبر اکرم نے کوئی خطبہ نہیں دیا، اور انہوں نے نہ اپنے علم کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا۔ مگر اچانک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعثت کے درجے پر فائز ہوئے تو اس وقت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب لے کر آئے، اور اسلام جو کہ دنیا کا بہترین پریکٹیکل رول ماڈل ہے، وہ دنیا انسانیت کے سامنے لے کر آئے، جس کی آج تک کوئی ایگزامپل یا نظیر آج تک پیش نہیں کر سکا ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک بہترین رسالتی چیلنج ہے، یعنی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رول ماڈل کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو یہ چیلنج کر کے دکھایا کہ دیکھو، ہمارا حبیب، اس نے کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کی، مگر وہ دنیا کے سامنے دنیا کی بہترین اور جامع کمپیکٹ ترین کتاب بھی لے کر آیا، اور دنیا کا بہترین رول ماڈل بھی تمہارے سامنے لے کر آیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کا بہترین آرگنائزیشنل چیلنج کہ قرآن مجید نے ایک ایسے ماحول میں کہ جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ وقت بھی آیا کہ جب شعبے ابی طالب میں ان کو ایک گھاٹی میں رہنا پڑا، جبکہ پورے اہل مکہ نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بھی قرآن اور اسلام کی حقانیت کو بتایا، سمجھایا، اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتے رہے۔ قرآن مجید کا یہ چیلنج ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ یہ قرآن مجید کا بہترین آرگنائزیشنل چیلنج ہے جو کہ قرآن مجید نے پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی بلاغت، یعنی قرآن مجید کے کلام میں جو کمپریہنسونیس ہے، وہ بذات خود انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ قرآن مجید میں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ نہ تر نہ کوئی خشک مگر ہر چیز قرآن میں ہے، تو یہ قرآن مجید کا ایک ایسا چیلنج ہے کہ ہر علم دائرہ قرآن میں موجود ہے، اور اس قرآن کا بہترین پریکٹیکل ماڈل پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوڈ آف کنڈکٹ یعنی سیرت رسول، اور سیرت رسول کے بعد سلسلہ ائمہ طاہرین، ائمہ معصومین علیہ السلام، کہ انہوں نے اسی سلسلے کو جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے علوم کی پر اسلام کی حاکمیت کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا، ہمارے معصومین علیہ السلام نے بھی اپنے اپنے دور امامت میں اسی طریقے سے اسلام کی حاکمیت تمام علوم پر اپنے اپنے دور امامت میں ثابت کر کے دکھائی، چاہے وہ امام رضا علیہ السلام ہو کہ جب ان کا ادیان مذہب کے افراد کے ساتھ مناظرہ ہوا تو امام رضا علیہ السلام نے ہر مذہب سے اسی کی زبان میں گفتگو کی، ہر مذہب سے اسی کے علم کی زبان میں گفتگو کر کے امام رضا علیہ السلام نے اپنے جد کی سیرت کو ثابت کیا۔ تو یہ اسلام کی حقانیت ہے جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور معصومین علیہ السلام اپنے اپنے دور میں دنیا کے سامنے پیش فرماتے رہے۔ اب کائنات میں جو مخلوق ہیں اس میں ایک اہم مخلوق ہے پلانٹس یعنی نباتات۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ پس انسان کو اپنے طعام یعنی اپنے کھانے کی طرف نظر کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو خوب شگافتہ کیا، پھر ہم نے اس میں دانے اگائے، نیز انگور اور سبزیاں اور زیتون یعنی اولیو اور کھجوریں اور گھنے باغات اور میوے اور چارے بھی جو تمہارے لیے اور مویشیوں کے لیے سامان زیست ہیں۔ اور پھر قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ ذرا اس کے پھل کو کہ جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو، اہل ایمان کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں۔ تو نباتات کے اگنے میں اور نباتات کی کریشن میں
خداوند عالم کی جانب سے انسانیت کو ایک تفکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اب نباتات اور میوہ جات، ان کے متعلق اگر ہم غور و فکر کریں کہ کس طریقے سے یہ پلانٹس ایک فائنل شیپ کی شکل میں ہم تک پہنچتے ہیں، کہ سب سے پہلے ہوتی ہے آبیاری، اور اس کو لیے قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، جو جملہ استعمال ہوا ہے، وہ ہے یہ ہے انا سببنا الماء سبا، یعنی آبیاری۔ پھر دوسرا مرحلہ ہے زمین کی شگافتگی، اس کے لیے جو قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے، جو جملہ استعمال ہوا ہے، وہ ہے ثم شکفنا الارض شقا۔ اس کے بعد ہے پودے کی پرورش، یعنی پودے کی گروتھ، پلانٹ کی گروتھ۔ اس کے متعلق کیا ارشاد ہوا ہے؟ فنبتنا فیہا۔ اس کے بعد ہے پھل کا آنا، یعنی جب وہ پودا پھل میں تبدیل ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے استعمال ہوا ہے؟ اذا اسمرا، یعنی جب پھل یعنی ثمر حاصل ہو رہا ہے۔ اور پھر پھل کی تیاری، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے وینعہ۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید میں جس طرح سے پلانٹس کی کریشن اور اس کے پھل تک پہنچنے تک کے تمام مراحل کو جس طرح سے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، کوئی بھی سائنٹیفک لا اتنے خوبصورت انداز میں پلانٹس کی کریشن کو نہیں ایکسپلین کر سکتا ہے۔ ضرور وہ ان سٹیجز کو بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، مگر جس انداز میں، جس کمپریہنسو انداز میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے، دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی رائٹر اس کی نظیر پیش کرنے سے ہمارے سامنے قاصر نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے آسمانوں کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، یعنی کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں غور نہیں کیا؟ تو اس طریقے سے دعوت انسان کو دی جا رہی ہے کہ ذرا وہ غور کرے گی یہ پوری آسمان اور زمین کی جو سلطنت ہے اور اس میں جتنی بھی چیزیں خداوند عالم نے پیدا کی ہیں، انسان ذرا ان پہ غور تو کرے۔ اور پھر قرآن مجید میں جو یہ ارشاد ہے کہ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں نظر ڈالو کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو اگر ہم اپنے گرد و نواح پر ہی غور کریں کہ خداوند عالم نے کیسی کیسی مخلوقات، کیسی کیسی نباتات، کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی ہیں جو کہ ہمارے ہی فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، اور بعض اوقات وہ ایسے ماحول میں پرورش پاتی ہیں کہ ہمیں دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ وہاں سے اتنی نفع بخش، اتنی بینیفیشیل چیز انسانیت کے لیے حاصل ہو رہی ہے، اور بعض اوقات وہ چھوٹی سی مخلوق، بعض اوقات وہ چھوٹی سی نباتات، وہ چھوٹی سی پلانٹ انسان کی جان بچانے تک کے لیے انتہائی اہمیت اختیار کر دیتی ہے۔ یعنی اس کو ڈھونڈنے کے لیے انسان کو جانا پڑتا ہے کہ کہیں سے وہ جڑی بوٹی کو لے آئے اور کہیں سے اس پودے کو حاصل کر لے تاکہ اس کے ذریعے انسان شفا پا سکے۔ تو اس کے لیے قرآن مجید نے جا بجا ہمیں دعوت فکر دی ہے، ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اور قرآن مجید کے یہ تمام معجزات ہیں، یعنی یہ قرآن مجید کا چیلنج بھی ہے، اور یہ قرآن مجید کے زندہ جاوید معجزات بھی ہیں جو قرآن مجید جگہ جگہ بیان کر رہا ہے، اور اسی کو رسالت بھی بیان کر رہی ہے، اور اسی کو امامت، ہمارے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام انہی حقائق کو، انہی قرآنی معجزات کو بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں اہل یقین کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اس میں جو اہل یقین کے لیے نشانی ہے قرآن مجید میں ہی اسی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کیا تمہارا خلق کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس آسمان کا جسے اس نے بنایا ہے؟ اللہ نے اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے معتدل بنایا، یعنی اسے بیلنس کیا، اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن کیا، اور اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا اور اس نے زمین سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ اب یہ جو خداوند عالم نے جس انداز میں بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، ذرا ہم زمین کی صرف حرکت پہ تو غور کریں، زمین کی موشن پر تو غور کریں کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے حرکت زمین کے متعلق کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض بعد ذالک دہاہا، یعنی خدا فرما رہا ہے اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا۔ اب اس میں جو قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے دہاہا۔ اب یہ کس سے لفظ نکلا ہے؟ دہو۔ دہو کا کیا مطلب ہے؟ بچھانا، یعنی کوئی چیز کو جب ہم بچھانے کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے عربی میں جو استعارہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے دہو، یعنی بچھانا۔ اب یہ جو بچھانے کے معنی میں حرکت زمین کے متعلق جو ارشاد ہے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر حرکت زمین کے متعلق یہ ارشاد ہے کہ الذی جعل لکم الارض مہدا،
یعنی جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا، یعنی اس میں خداوند عالم نے اس آیت قرآنی میں زمین کو ایک گہوارے سے تشبیہ دی ہے، زمین کو ایک گہوارے کی طرح سے قرار دیا ہے کہ یہ زمین اپنی تمام مخلوقات، تمام انسانوں کے لیے گہوارے کی شکل میں ہے۔ یعنی اس میں جو انسان کو ایک سکون حاصل ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ایک بچے کو ایک گہوارے میں سکون حاصل ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسانوں کو اس زمین پر سکون حاصل ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی لذت حاصل ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ زمین کی جنبش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب زمین کی اس حرکت کو مزید اس لیے نہیں بیان کیا گیا، زیادہ وضاحت سے نہیں بیان کیا گیا، بلکہ صرف اس کے لیے جملہ استعمال کر دیا گیا کہ زمین کو گہوارے سے تشبیہ دے دی گئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا بھی یہی انداز کلام ہے، اور قرآن مجید کا یہ انداز خطابت ہے، اور پیغمبر اکرم کا بھی یہی انداز خطابت ہے، اور رسول اکرم سے لے کر تمام معصومین کا بھی یہی انداز خطابت ہے کہ وہ لوگوں کی عقل اور مزاج کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید جس دور میں نازل ہوا تھا، کیونکہ اس دور میں لوگوں کی علمی سطح بہت زیادہ نہیں تھی، لہٰذا یہاں پر صرف ایک لفظ کے ذریعے انسانیت کو ایک پیغام دے دیا گیا کہ زمین کی حرکت ایسی ہے جیسے ایک گہوارہ، جیسے گہوارے میں سکون حاصل ہوتا ہے، اس طرح سے انسانوں کو اس زمین پر سکون بھی حاصل ہوتی ہے، ایک لذت بھی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ یہاں پہ رسول خدا کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل و فہم کے مطابق گفتگو کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معصومین علیہ السلام نے کسی جگہ خاموشی اختیار کی تو کسی جگہ انہوں نے کلام کیا، مگر لوگوں کی عقل و سمجھ اور ان کی معرفت کے مطابق۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کسی بھی سطح پر ہم کلام کریں، چاہے ہم بینگ اے سائنٹسٹ بات کر رہے ہیں، چاہے ہم کسی ایکسپرٹ کے طور پہ بات کر رہے ہیں، چاہے ہم دینی ریسرچر کے طور پہ بات کریں، چاہے ہم ایک عالم کے طور پہ بات کر رہے ہیں، ہمیں ہر جگہ ہر سطح پر لوگوں کے عقل و مزاج کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے، تاکہ ہم ان کو بہتر سے بہتر انداز میں سمجھا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں زمین کو اس کی حرکت کی وجہ سے نہیں، بلکہ زمین پر بسنے والوں کو جو آرام اور سکون حاصل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے زمین کو گہوارہ قرار دیا گیا۔ اب ہم کچھ آگے چلتے ہیں کہ دیکھیے، زمین کو ایک جانب تو گہوارہ کہا گیا ہے، دوسری جانب ظاہر ہے زمین سے اوپر بھی جو حقائق ہیں ان میں سے ایک حقیقت خلا بھی ہے، سپیس بھی ہے، اور انسان خلا میں بھی پہنچا ہے، خلا میں بھی انسان نوارد ہوا۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید جس وقت نازل ہوا تھا اس وقت لوگوں کا یہ نظریہ تھا، لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ زمین ایک گائے کی مانند ہے جو اپنے سینگ پر اٹھائی ہوئی ہے، یعنی زمین ایک ہے جو کہ ایک گائے کو اپنے سینگ پر اٹھائی ہوئی ہے۔ یہ اس دور کے لوگوں کا عقیدہ تھا۔ اس دور میں قرآن مجید کیا ہمیں بیان کر رہا ہے؟ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کو یقیناً تھامے رکھتا ہے کہ یہ اپنی جگہ چھوڑ نہ جائیں، اور اگر یہ اپنی جگہ چھوڑ جائیں تو اللہ کے بعد انہیں کوئی تھامنے والا نہیں ہے، یقیناً اللہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ زمین کو وجود میں لایا اور بغیر اس کام میں الجھے اسے برابر تھامے رکھا، اور بغیر کسی چیز کے ٹکائے ہوئے اس نے اسے برقرار رکھا، اور بغیر ستونوں کے اسے قائم کیا، کجی اور جھکاؤ سے اسے محفوظ رکھا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے اور بکھرنے سے اسے بچائے رکھا۔ یہ جو مولا کا ارشاد ہے نہج البلاغہ میں، اسی کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، تو دیکھیے کہ کس طرح سے علوم پر اسلام کی حاکمیت ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے کفات نہیں بنایا؟ اب یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کفات سے مراد کیا ہے؟ تیزی سے پرواز کرنا، تیزی سے فلائی کرنا، یعنی سرعت سے پرواز کرنا، فلائی کرنا۔ اب تیزی سے دوڑنے کو لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے اسے کفیت بھی کہتے ہیں اور کفات بھی کہتے ہیں۔ تو یہی اب دیکھیں کہ کس طریقے سے آج جب یہ انسان نہ صرف سیاروں تک جا پہنچا ہے، خلا سے ہوتا انسان کی جو ترقی ہے کس کس سطح تک جا رہی ہے، مگر قرآن مجید میں جو یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے کفات نہیں بنائے، یعنی تاکہ وہ اس سرعت سے پرواز کر سکیں۔ آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد جب انسانی ترقی اس مراحل پر پہنچتی ہے، مگر صدیوں پہلے قرآن پہلے سے بتا رہا ہے اور لفظ استعمال فرما رہا ہے کفات، یعنی سرعت سے اڑنے والا، سرعت سے پرواز کرنے والا۔ اب دیکھیے ہم میں سے ہر ایک، اب میں جو گفتگو کر رہا ہوں، کیمرہ اس کو محفوظ کر رہا ہے، اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، آپ سب تک پہنچا رہا ہے، اور یہ جتنی بھی گفتگو ہے یہ سب کی سب ریکارڈ شدہ ہے، مگر دیکھیے اللہ کا ریکارڈ کتنا کمپیکٹ ہے،
خداوند عالم کا ریکارڈ کس قدر کمپیکٹ ہے کہ قیامت کے دن یہ زمین اور اس زمین پر بسنے والے ہر شخص کا ہر عمل خدا کے سامنے وٹنس بنے گا، ہر عمل خدا کے سامنے ایک ریکارڈ کی شکل میں کھل جائے گا۔ اور اسی حقیقت کو قرآن مجید میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یوم ذن تحدث اخبارہا، یعنی اس دن زمین اپنے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ اس کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیسا خداوند عالم کا یہ ریکارڈنگ سسٹم ہے کہ خداوند عالم کے حکم سے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق اپنے اعمال نامے کو خود ایک ریکارڈ کی شکل میں پیش کر دے گی۔ اور وہ جو قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو آپ غور کیجئے کہ عمل جو ایک انسان نے انجام دیا وہ عمل تو اپنی جگہ باقی رہا، مگر وہ کس انداز میں روز محشر خدا کے سامنے ظاہر ہوگا۔ یہی سب سے بڑی حاکمیت ہے، جیسے ہم نے گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ چاہے سائنس ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی علوم ہو، وہ بات جو آج ماہرین اپنے آبزرویشنز اور اپنے آبزرویشنز کو بڑھاتے بڑھاتے ایک تھیوری اور پھر ایک لا کی شکل میں پیش کرتے ہیں، مگر آنے والے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک آنے والا نیا ریسرچر اس کو ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ مگر صدیوں پہلے سرزمین حجاز پر جس طرح سے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کو لے کر آئے، اس کتاب کا ہر حرف آج دنیا کے تمام علوم، تمام سائنسی علوم اور ہر طرح کے علوم پر ایک حاکمیت اور غلبہ رکھتا ہے۔ اور یہی ہمارے پیغام کا مدعا ہے کہ ہم قرآن اور سیرت رسول کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے ہم سائنس کے ہر قانون، ہر مشاہدے میں کس طریقے سے ہمارے لیے غور و تفکر کے لیے خداوند عالم نے ہمارے لیے اسباب مہیا فرمائے ہیں، مگر اس کے لیے ہمارے لیے قرآن کا مطالعہ اور اس مطالعے کو سیرت رسول کے ساتھ لے کے چلنا اور پھر سیرت معصومین سے ان کو سمجھنا، یہی ہمارے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے۔ میں خصوصی طور پہ دعا گو ہوں الاجل ٹی وی HD کہ جنہوں نے ایک بہت ہی مفید موضوع پر پروگرام اسلام اور سائنس لے کر آئے ہیں، اور اس پروگرام کو ہمارے ایک چھوٹے بچے سے لے کر ایک بوڑھے فرد تک، چاہے اس کا تعلق کسی بھی زندگی کے شعبے سے ہو، چاہے وہ طالب علم ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، چاہے وہ کسی شعبے کا ماہر ہے، چاہے وہ کوئی پروفیشنل ہے، ہر ایک بڑی توجہ کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور الاجل ٹی وی HD تک آپ کی تجاویز بھی آ رہی ہیں، آپ کی آراء بھی پہنچ رہی ہیں، اور آپ کے تاثرات بھی پہنچ رہے ہیں، جو اس پروگرام کو دیکھنے کے سبب آپ کے بچوں میں جو ایک دین کو سمجھنے کی ایک کوشش، کس طریقے سے ہم علوم کو اپنے دینی اصولوں کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں، اسلام کی روشنی میں ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، تو الاجل ٹی وی HD نے ایک بہترین پلیٹ فارم آج نئی نسل کو دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں الاجل ٹی وی HD، ان کے جتنے بھی ان کے خدمت گزار ہیں، ان کے جتنے بھی معاونین ہیں، جتنے بھی ان کے سپورٹرز ہیں، جتنے بھی ان کے ٹیکنیشینز ہیں، جتنے بھی ان کے ماہرین ہیں، میری دعا ہے کہ خداوند عالم ان کو دنیا میں بھی ترقی عطا فرما اور ان کو آخری زندگی میں بھی خداوند عالم کامیاب و کامران نصیب فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔